مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چند انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔ گزشتہ پروگرام حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت شمویل علیہ السلام کے متعلق گفتگو کریں گے۔ حضرت شمویل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ وہی مسئلہ جو چل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد دیگر انبیاء کرام آئے، حضرت یوشع علیہ السلام نے کام کیا۔ وہ بنی اسرائیل، ان کی زمینوں پر یعنی فلسطین پر بت پرستوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت یوشع علیہ السلام کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ قوم سے کہا کہ ان لوگوں سے جہاد کرنا ہے، اپنا ملک، اپنی زمین واپس لینی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھئی ہم تو اس بڑی طاقت سے لڑ نہیں سکتے ہیں، تو ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو وہ لوگ نہیں گئے، لیکن پھر ایک وقت آیا، کوشش کی، تو پھر دوبارہ یہ لوگ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، یا ان کی نسلیں چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک میدان کے اندر بہت دنوں تک یہ لوگ رہتے رہے۔ وہ طویل واقعہ ہے۔ ان کے نسلوں نے، ان کے اولاد نے پھر حملہ کیا ہے، جیت نصیب ہوئی ہے، اور فلسطین کے ایک بڑے حصے پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد پھر ایک طویل مدت گزر گئی۔ حضرت شمویل علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس دوران جو یہ دورانیہ ہے حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت شمویل علیہ السلام ان کے درمیان کا، اس میں یہ لوگ علاقہ در علاقہ رہتے تھے۔ متفقہ طور پر کوئی ایک سلطنت، کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا۔ مختصر لوگ ایک طرف رہتے، ایک قبیلے کے نام سے ان کا ایک ذمہ دار ہوتا، گویا قاضیوں کا دور وہ کہلاتا ہے۔ بس ان میں سے ایک قبیلے کا ایک ذمہ دار ہوتا، تمام تر مسائل وہ ان لوگوں کے حل کرتا۔ اختلاف کی بہت بڑی ایک کھائی تھی آپس میں۔ مثال کے طور پر 20 قبیلے الگ الگ مقامات پر رہتے ہیں، 1000 لوگ مثال کے طور پر ایک قبیلے میں ہیں۔ تو اگر پوری امت، پورے لوگ، پوری قوم متفق ہوتی ہے تو وہی لوگ 20,000 ہو جاتے ہیں، اور اگر الگ الگ طریقے پر اپنی دکان بنائے بیٹھے ہیں تو وہی 1,000 ہیں۔ ان کے آس پاس جو مخالف لوگ رہتے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ آتی ہیں، ایک قبیلے کو پیٹ کر چلی جاتی ہیں، اگلی بار آتی ہیں دوسرے قبیلے کو پیٹ کر چلی جاتی ہیں، تیسرے قبیلے کو پیٹتی ہے تو چوتھا قبیلہ ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، ان کے قبیلے کے ساتھ لڑائی، ہمارا کیا۔ تو اس وجہ سے اس انتشار اور اختلاف کی وجہ سے بڑا قومی نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام آئے۔ ایک صندوق موجود ہے جس کو مبارک صندوق کہا جاتا ہے۔ اس میں اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چند چیزیں اس صندوق میں رکھی ہوئی ہیں جنہیں وہ متبرک سمجھتے ہیں۔ اس میں تورات کا نسخہ ہے، یا اسی طریقے پر جو آسمان سے کھانا اترتا تھا من، اس کا مرتبان ہے۔ یہ ان کو وہ متبرک سمجھتے ہیں۔ جب بھی کہیں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ فلسطین کے لوگ لڑائی کرتے ہیں اور وہ صندوق بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت شمویل علیہ السلام آئے اور یہ حالات دیکھے، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، قوم کو، ملت کو اللہ سے جوڑنے کا کام۔ تو ان لوگوں کی کچھ سمجھ میں بات آئی۔ وہ لوگ یعنی مختلف قبائل سے ذمہ دار لوگ جمع ہو کر حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر کہنے لگے کہ حضور، ایک طویل مدت گزر گئی، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی اتحاد نہیں، کوئی اتفاق نہیں، انتشار ہمیں تنزلی کی طرف لے جاتا جا رہا ہے،
دیگر اقوام مسلم مخالف لوگ طاقتور ترین بنتے جا رہے ہیں. حضرت شمویل علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سنی. سننے کے بعد کہا کہ دیکھو بھئی غور کر لو, ابھی سوچ لو. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اختلاف سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دیں, کسی ایک آدمی کو خلیفہ یا بادشاہ بنا دیں. حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا سوچ لو, ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو بادشاہ مقرر کر دوں اور آپ لوگ اس کا انکار کرنے لگے. جب میں مقرر کر دوں گا, طے کر دوں گا, تو پھر آپ سب لوگوں کو اس کو ماننا پڑے گا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے کہا حضور کوئی بات نہیں, آپ کسی کو بھی طے فرما دیں, ہم اس کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت نامی ایک شخص کا نام طے کر دیا. اب جیسے ہی طالوت کا نام لیا, وہ آپس میں کانافوسی کرنے لگے کہ وہ غریب آدمی, کمزور برادری کا آدمی. جیسے اس دور میں کچھ لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے, ہلکی برادری کا آدمی سمجھا جاتا ہے, تو طالوت بھی اسی طریقے پر ہلکی برادری کا آدمی بھی تھا اور غریب آدمی بھی تھا. وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے امیر ترین لوگ تھے. تو آپس میں کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی, یہ تو کسی بھی طور پر بادشاہت کے لائق نہیں لگتا, محسوس ہوتا. نہ یہ بہت طاقتور ہے, نہ اس کی بہت بڑی قبیلے قوم کے اعتبار سے, ملت کے اعتبار سے, اس کے خاندان کے اعتبار سے کوئی طاقت ہے, نہ اس کے پاس پیسہ ہے, نہ اس کی برادری بڑی ہے. یہ تو تینوں اعتبار سے, جو تین چیزیں اکثر طور پر قائد کے اندر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ امیر ترین آدمی ہونا چاہیے, کسی بڑی برادری کا آدمی ہونا چاہیے اور پیسے والا ہونا چاہیے. کہنے لگے تو تینوں چیز وہاں پر موجود نہیں ہے. وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے. آج جو دور ہے یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے. آج جو قائد تلاش کرتی ہے قوم, ملت ہمارے ملک کے اندر, اس قائد کے اندر دنیا کی تمام تر صفات تلاش کرتی ہیں. اس میں یہ کمی ہے, اس میں یہ کمی ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ہر آدمی اگر اپنے اوپر غور کرے کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں, پھر قائد کے اوپر غور کرے کہ اس کے اندر کتنی کمیاں ہیں, تو میرے خیال سے اسے قائد اچھا نظر آنے لگے. لیکن اپنی جانب توجہ کم ہوتی ہے اور قائد سے بے شمار اور بیجا طور پر یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہونا چاہیے, یہ کام کرنے چاہیے, میرے خیال میں یہ کام کرنا چاہیے, ان کے خیال میں یہ کام کرنا چاہیے, ان کے خیال. اب اگر خیال کو جوڑا جائے تو 20-30 کروڑ لوگوں کے خیال پر ایک آدمی کیسے کھڑا اتر سکتا ہے. تو وہ اسی طریقے پر یہ لوگ بادشاہ پر نکتہ چینی کرنے لگے. حضرت شمویل علیہ السلام نے طے کر دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی. وہ جو صندوق تھا, وہ صندوق ان کے لیے تو متبرک تھا, جنگوں کے اندر ساتھ لے جاتے کہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے, جیت جائیں گے. اور جو لوگ اس کو جبرن اٹھا کر لے گئے تھے ان کے لیے وہ زحمت بن گیا. جہاں بھی ساتھ رکھتے وہیں کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی, وہیں کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی. تو وہ اس کا تجربہ کر رہے تھے کہ جہاں پر بھی صندوق کو رکھتے ہیں ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن جاتا ہے. ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ صندوق تو ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن گیا ہے. انہوں نے اس کو واپس کرنے کا ارادہ کیا اور بیلوں کے ساتھ کوئی بگی وغیرہ جوڑ کر اس پر وہ صندوق رکھ کر اور بنی اسرائیل کی طرف ان کو چھوڑ دیا, چلتا کر دیا. وہ صندوق بادشاہ طالوت کے پاس ہی پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ جو متبرک تھا, جس کی تلاش میں تھے, جس کو دشمن جبرن لے گیا تھا, وہ طالوت نے یہ بظاہر بآسانی حاصل کر لیا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ آسانیاں بڑھی. طالوت کو لوگوں نے بادشاہ ماننا شروع کر دیا. اب جنگ تھی. جنگ کس سے تھی؟ جالوت سے. جالوت بھی ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے اور اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. اس کی جو ڈھال ہے, تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ وہ 80 من کی ہے, 10 فٹ کی ہے.
ढाल जिस पर वो अपने सामने वाले मुखालिफ की तीर और तलवार को रोकता है, उसकी बहुत बड़ी फौज, टिड्डी दल वो तैयार है लड़ाई के लिए। इधर तालूत ने यानी बनी इसराइल ने यानी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों ने अपनी फौज जमा की। फौज जमा हुई 80,000 लोगों की। 80,000 लोगों का एक लश्कर कहा जाए तो कह सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तालूत के पीछे चल पड़े। अब तालूत ने ये गौर किया कि इन लोगों को जरा चेक तो किया जाए कि ये इस हालत में है भी नहीं कि लड़ाई लड़ सकें, ये ऐसे तो नहीं चल दिए, इनमें मुनाफिक तो नहीं है, मैं 80,000 समझ के चलूं और इनमें से काफी लोग वापस आ जाएं, तो क्यों ना इनका एक छोटा सा इम्तिहान लिया जाए, ताकि जो लोग बिल्कुल जोश जज्बे के साथ काम करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, जान माल वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जज्बा रखते हैं, उन लोगों को साथ रखा जाए, बाकी लोग वापस जाना चाहे चले जाएं, ताकि उन पर उम्मीद भी ना रहे। तो हजरत तालूत ने एक बहुत देर हो गई चलते हुए, एक नहर आई, दरिया किनारे पहुंच गए। पहुंचने के बाद तालूत ने, बादशाह ने यह हुक्मनामा जारी किया कि इस नहर से कोई भी शख्स पानी नहीं पिएगा मगर बक़दर ज़रूरत। जिसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो वो चुल्लू भर पानी 1-2 घूंट पी ले, सैर होकर ना पिए। जो लोग सैर होकर पिएंगे, बादशाह की तालूत की हुक्म अदूली करेंगे, वो लोग फिर अहकामात मानने वाले लोग नहीं हैं। जो शख्स रास्ते में, सफर में इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता है बादशाह के हुक्म पर कि वो कम पानी पी ले, तो वो अपनी जान कैसे जंग के अंदर शहीद कर सकता है या कुर्बान कर सकता है। तो अब तारीख ने लिखा है कि 80,000 लोगों में से सिर्फ 313 लोग बाकी रहे जिन्होंने तालूत की बात को माना और सिर्फ इतना पानी पिया जो बक़दर जरूरत था। बाकी लोगों ने, सब ने सैराब होकर पिया कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो जो जरूरत है हम अपनी पूरी करेंगे। हजरत तालूत ने इन लोगों को वापस कर दिया कि आपका और हमारा तो काम चलने वाला नहीं है, और 313 लोगों को लेकर लश्कर जर्रार के सामने जा खड़े हुए, जालूत से जंग की, और जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी अता फरमाई है। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि दौर आज भी इसी तरह का बज़ाहिर सामने नजर आता है। हम एक कायद को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी तरीके पर बज़ाहिर देखें तो कबीलों के तौर पर ही बटे हुए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मशरिक में किसी मुसलमान को कांटा चुभे और मगरिब का मुसलमान उसको जानने के बाद उसकी दिल के अंदर तकलीफ महसूस न करे तो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता है। तो हमें इन आला तरीन कई चीजें होती हैं, बिरादरी के एतबार से हमें रिश्ते नाते करने में शरीयत ने कोई मना नहीं किया है, आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब कौमी और मिल्ली मसला आता है तो कौमी और मिल्ली मसले में हमें मुत्तहिद होना चाहिए। फिर जात, बिरादरी, इलाका, जबान, मसलक, मशरब, ये तमाम चीजें पीछे रखकर, पीछे डालकर मिल्ली इत्तिहाद के तौर पर हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है। अगर कुरान पर कोई बात आती है, अगर नबी पर कोई बात आती है तो मुत्तहिद होकर सबके सबको एक होकर सामने आना चाहिए इत्तिहाद के साथ। मिसाल के तौर पर हम अपने मुल्क में रहते हैं तो संविधान के दायरे में हमें अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर हमें कहना चाहिए कि मजहब की आज़ादी, शायर इस्लाम की हिफाजत, ये तमाम चीज़ें मुल्क के जिम्मेदारान की जिम्मेदारी है, उस पर पूरा खरा उतरना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। और ये जब कह सकते हैं जब कुव्वत एक होगी, ताकत एक होगी, इत्तिहाद होगा, इत्तिफाक होगा, कायद होगा। एक तवील मुद्दत गुजर गई, खिलाफत उस्मानिया का जब से जवाल हुआ है तो एक खलीफा दुनिया के अंदर सही तौर पर खिलाफत कायम नहीं हो सकी है। लेकिन दुनिया की बात छोड़ दीजिए, कम अज कम हम अपने मुल्क के अंदर मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ अपना कोई कायद चुन लें,
اپنے ایک قائد کے پیچھے اگر ہم چلیں گے، بظاہر کچھ اختلافات ہمیں قائد سے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی یا اپنے مختصر اختلاف کی وجہ سے ہم قائد کا انکار کریں اور اپنی دو اینٹ کی ایک الگ سے کوئی بات لے کر بیٹھ جائیں تو وہ ملک اور ملت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو کر رہے گی۔ بابر جب اس بھارت کے اندر آیا ہے تو بابر نے ہاتھی کو دیکھ کر ہاتھی پر سوار ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ بابر ایک چھلانگ میں ہاتھی کے اوپر سوار ہو گیا، بیٹھ گیا۔ ادھر سے فیلبان نے اس کی مہار پکڑ لی، چلنے لگا۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ مہار مجھے دیجئے۔ فیلبان نے کہا حضور ہاتھ جوڑ کر کہ یہ تو مجھے ہی اپنے ہاتھ میں رکھنی پڑے گی مہار۔ فوراً بابر ہاتھی کی کمر سے کود کر نیچے اتر آئے اور کہا میں ایسی کسی سواری پر سوار نہیں ہو سکتا جس کی مہار کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہو۔ ہم کسی دوسرے کی قیادت میں چلنے والے لوگ نہیں ہیں، تو اپنا قائد ہونا چاہیے، اپنا نگراں ہونا چاہیے، اپنا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، لیکن اگر آپ کا قائد موجود ہے تو وہ صبح سے شام، شام سے صبح اسی تگودوں میں لگا ہوا ہے کہ ملت کے لیے وہ کیا کر گزر سکتا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت شمویل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کیا، تمام لوگوں کو متحد کیا، تو جالوت کی فوج کو ہرا کر اپنے پرانے علاقوں کو واپس لینے کی پوزیشن میں وہ لوگ آ گئے۔ تو متحد ہوں تو بدل سکتے ہیں زمانے کا نظام۔ اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام بیت المقدس سے ایک راستہ رملہ کی طرف جاتا ہے، راستے میں وہیں آپ کی وفات اور آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، دیگر انبیاء کرام کا ماشاءاللہ جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے بعد کا بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔